بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تھے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بیہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارے، اہلت بنت نبوہ کس نے؟ اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا کہ علی حکم اہل بیت السلام بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصے میں ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا، ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکا بے ہوشی کا غلبہ ہے، اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا، اے فاطمہ تمہیں نہیں خبر کہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ بنانے والا، دوست کو دوست چھڑانے والا مالک الموت ہے، جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ مالک الموت آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ مالک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر مالک الموت مکان میں ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا۔ فرمایا، اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو پونچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے آ ملے گی۔ پھر مالک الموت سے فرمایا، اے مالک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہے، آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہی ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم ہوئی، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت دوزخ ٹھنڈی ہوئی، جنت آراستہ کی گئی، حور ملائکہ آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہے، رضوان جنت دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کے لیے عزم طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمان دنیا کا دروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب باری میں عرض کیا کہ اے علی مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ یہ فرشتہ رب العزت سے اذن لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک الموت حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مالک الموت تو میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ مالک الموت نے عرض کیا، مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کروں گا ورنہ زیارت کر کے چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کو دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عالمہ آپ کی زیارت کے مشتاق اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتظر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فانی کو چھوڑوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو سامنے بولا، سب بھی میں حاضر ہوئی۔ فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت
قریب آ گیا ہے کہ تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ مجھ کو دیکھو گی. اور پھر فرمایا اے فاطمہ حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا کہ بہت جلد حسین کو بلا لاؤ کیونکہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے. وہ شخص اشخاص حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلانے گئے اور کہا کہ جلدی چلو تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ وفات پا رہے ہیں؟ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ اے میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضرت اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے. ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھا. رونے لگا اے جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا کون رکھوالی ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں. جب صحابہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تب فرمایا کہ اے علی میرے حجرے کا پردہ اٹھا، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو اور دیکھ لوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ اٹھایا، صحابہ کو پاس بلایا. جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب فرمایا کہ اے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے حوض کوثر جنت راستہ کرتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گا. اے میری امت دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا. اے اللہ میں تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو اشارہ سے رخصت کیا، صحابہ باہر چلے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لو ہم کے نیچے. عرض کیا کہ اگر آپ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی، فرمایا کہ حوض کوثر پر اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میدان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، نہیں تو پل صراط میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامت گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب کی وصیت سے فارغ ہوئے فرمایا کہ اے مالک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح قبض کرنے کی اجازت محمد فرمائے. مالک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی. موت کی تکلیف شروع ہوئی. فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا. مٹی کے پیالے میں پانی بھرا آ کر رکھو. موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے ہو وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے. فرمایا اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا یہ فرما کرتے یا رب امتی کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی. نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے. یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا. یک گردن مبارک کا میرا ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کیا گیا. اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.